سج گئی دوستو بزم نوری، ہم دلوں کو سجائے ہوئے ہیں۔ آج موسم آج موسم ہے کتنا سہانا، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی ہم اپنے محبوب پروگرام آپ کے سوالات اور علماء اہل سنت کے جوابات کے تحت حاضر ہیں، اور یہ ہماری اور ہمارے پوری ٹیم کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ہم یہ کنٹینیو 58 سیشن لائیو کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یوں ہی علم دین عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی چند سوالات موصول ہوئے ہیں، انشاءاللہ عز و جل جلد ہی اب اسے ہم شامل پروگرام کریں گے، اور دیکھتے ہیں آج کے جو سوالات ہیں ہمارے پاس موصول ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال آج کا ہے جناب اختر رضا صاحب کا، اور یہ پوچھتے ہیں کہ فاتحہ کی شیرنی غیر مسلم کو کھلانا کیسا ہے، اور انہی کا ایک دوسرا سوال بھی ہے کہ غیر مسلم کے گھر فاتحہ پڑھنا کیسا ہے۔ دیکھیں، غیر مسلم ایسا ہے کہ اس تبرک کی توہین نہیں کرے گا بلکہ عقیدت کے ساتھ اس کو تناول کرے گا، تو اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، دے سکتے ہیں۔ اور اگر وہ سخت قسم کا غیر مسلم ہے، یعنی مذہب اسلام سے تنفر رکھتا ہے اور اس کے خلاف جو تنظیمیں ہیں اس کے سپورٹ میں ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اولاً و شیرنی کا تقاضا ہی نہیں کرے گا، اور کرے گا بھی تو اس کو دینا درست نہیں ہے۔ ہاں، جو نارمل ہیں، جو ظاہری طور پر اسلام کی مخالفت نہیں کرتے اور نہ ظاہری طور پر اس کے خلاف جو تنظیمیں ہیں اور اس کی مدد کرتے، بلکہ اسلام کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو ان کو دینے میں حرج نہیں ہے، لیکن دیں تو تاکید کر دیں کہ اس کو ادھر ادھر نہ گرائیں بلکہ احتیاط سے پورا کھا جائیں۔ واللہ تعالی عالم۔ دوسرا یہ کہ غیر مسلم کے گھر فاتحہ پڑھنا کیسا ہے، تو دیکھیں ان کے گھر فاتحہ نہ پڑھا جائے تو بہتر ہے، اس لیے کہ ان کے وہاں کچھ نہ پوجا پاٹ وغیرہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، یا کم از کم ان کے وہاں وہ تصاویر وغیرہ لگی ہوتی ہیں جو محل لعنت ہیں، اور جب محل لعنت ہے تو وہاں ذکر قرآن کریں گے تو پھر یہ درست نہیں ہے۔ البتہ ایسا ہے کہ بالکل نیوٹن قسم کا آدمی ہے، نہ اس کے وہاں پوجا پاٹ ہے، نہ ایسی کوئی تصویر وغیرہ لگی ہے، اور آپ کو یہ امید ہے کہ اس کے وہاں جا کر اگر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں یا اس سے تعلقات ہمارے ہوں گے اس بہانے، تو ممکن ہے کہ وہ دھیرے دھیرے ہمارے ساتھ ہماری طرف راغب ہو جائے گا، تو اس نیت سے اس کو ہدایت پر لانے کی نیت سے گنجائش ہے، بچنا بہتر۔ واللہ تعالی عالم۔ آج کے اگلے سوال کو لیں گے، اور یہ پوچھنے والے ہیں جناب اختر رضا صاحب کہ صدقے کا پیسہ مسجد میں لگانا کیسا ہے؟ جواب عنایت فرمائے۔ دیکھیں، صدقہ اگر واجبہ ہے جیسے کہ زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، کفارے کا ہے، تو اس کو مسجد میں نہیں لگا سکتے ہیں۔ البتہ صدقہ اگر نافلہ ہے، جیسے ہم یوں ہی بھی نکالا کرتے ہیں، تو صدقہ نافلہ مسجد میں آپ لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ اگلے سوال کو لیں گے، اور یہ پوچھنے والے ہیں جناب عمران منصوری صاحب بھوپال سے، اور یہ پوچھتے ہیں کہ جاب میں جو پی ایف یا بینک اکاؤنٹس کے پیسے پر جو انٹرسٹ ملتا ہے اس کا کیا حکم ہے، اور غیر مسلموں کے بینک سے فائدہ لینا کیسا ہے؟ دیکھیں، ہم بینک میں جو پیسہ اپنا جمع کرتے ہیں، اب چاہے آپ وہاں جاب کر رہے ہو، اس اعتبار سے آپ کے پیسے جمع ہو رہے ہوں اور اس پر انٹرسٹ مل رہا ہو، یا پھر آپ نے جا کر یوں بھی جمع کر رکھا اور اس پر انٹرسٹ مل رہا ہے، تو ہندوستانی حکومت میں ہمارے جمع شدہ پیسے پر جو زائد رقم ملتی ہے جس کو انٹرسٹ کہتے ہیں، دراصل وہ انٹرسٹ ہے نہیں، شریعت کی نگاہ میں جس کو سود کہتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے ایک مال مباح ہے، یعنی اس کو آپ لے سکتے ہیں، اپنے ذاتی کام میں اس کو یوز کر سکتے ہیں، صدقہ کر دینا بہتر ہوتا ہے۔ اور رہا مسئلہ یہ
کہ غیر مسلموں کو بینک سے فائدہ لینا کیسا ہے، تو آپ کو وضاحت کرنی ہوگی کہ آپ کس طرح کا فائدہ لینا چاہ رہے ہیں۔ فائدہ ایسا ہے کہ جس میں آپ کی طرف سے جھوٹ، خیانت، دغا شامل نہیں ہے اور نفع مسلمان کو مل رہا ہے، تو پھر وہ فائدہ لینا درست ہے۔ لیکن اگر نفع آپ کو نہیں، ضرر ہے، یا پھر یہ کہ آپ کی طرف سے جھوٹ شامل ہو گیا، خیانت، دغا شامل ہو گئی، تو پھر فائدہ لینا جائز نہیں ہوگا۔ اس تفصیل کے ساتھ آپ اپنا مسئلہ اس میں کلیئر کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ اگلے سوال کو لیتے ہیں، اور یہ بھی عمران منصوری صاحب ہی پوچھتے ہیں کہ ایس آئی پی میں انویسٹ کرنا کیسا ہے، جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیں میرے بھائی، یہ ایک خاص اصطلاح ہے، میرے خیال سے یہ اسٹاک مارکیٹ یا نیٹ ورک مارکیٹنگ کا ہے، تو آپ کو اس کا طریقہ کار ایک بار سینڈ کریں گے ہمارے بزم نوری کے آفیشیل نمبر پر کہ اس میں کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کس طرح سے بندے کام کرتے ہیں اور لین دین کا طریقہ کیا ہوتا ہے، تو تفصیل کی روشنی میں انشاءاللہ عز و جل اس کا کوئی جواب دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی اس تعلق سے خاطر خواہ معلومات نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم اگلے نشست کے لیے پوسٹ پون کرتے ہیں۔ آپ وضاحت کر دیں گے تو انشاءاللہ اس کو شامل کیا جائے گا۔ اگلے سوال کو لیں گے، اور یہ پوچھنے والے ہیں جناب خالد نوری صاحب بھوپال سے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیں، فرض نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی پڑھنے کے حوالے سے تو نہیں، البتہ یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد اگر کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو سنن کبریٰ کی حدیث پاک ہے کہ من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنہ الا ان یموت، یعنی جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہوتی ہے۔ اگر وہ ایمان پر اس پر خاتمہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت آیت الکرسی کے برابر وظیفے کی برکت سے اس کو جنت عطا فرمائے گا، یہ اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ ہاں، اب یہ ثابت ہوا تو اب اس کو آپ سر پر ہاتھ رکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، دل پر ہاتھ رکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یوں انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ثابت ہے۔ اگرچہ آیت الکرسی پڑھنا ثابت نہیں، دیگر دعائیں ثابت ہے، تو آیت الکرسی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ اگلے سوال کو لیں گے، اور یہ جناب خالد نوری صاحب بھوپال سے پوچھتے ہیں کہ تعویذات لکھنے میں اجرت لینا یا پیسہ لے کر دم کرنا، تعویذ نقش بیچنا، یہ کیسا ہے؟ دیکھیں، جو تعویذات لکھے جاتے ہیں تو اس میں جو قرآنی الفاظ وغیرہ ہوتے ہیں اس کے پیسے نہیں لیے جاتے، جو اپنی طرف سے ان کا کاغذ، جو پین، جو وقت وغیرہ لگتا ہے اس کے اخراجات وہ لیتے ہیں۔ تو تعویذ لکھنے پر آپ کی ایک محنت، آپ کا ایک کام صرف ہوتا ہے، اور اس کام کی وہ آپ اجرت لے رہے ہیں، تو یہ لینا تو درست ہے، کیونکہ آپ نے ایک کام کیا، ایک سروس پرووائڈ کی ہے اور سروس کی آپ نے اجرت لے لی۔ ہاں، یہ ہونا چاہیے، کلیئر کر دیں کہ ہم اتنا لیں گے، ایسا نہیں ہو کہ آپ کہیں جو دے دینا اس میں جو لے لینا۔ اس میں کیا ہے، آپ نے ایک سروس کی ہے لیکن اجرت مجہول ہے، تو پھر یہ درست نہیں ہوگا۔ آپ ان کو بتا دیں کہ ہم تعویذ لکھیں گے، ہمارا یہ صرف ہوگا، اس میں آپ یہ ہمیں دینا ہوگا آپ کو۔ باقی رہا یہ کہ دم کرنے پر پیسہ لینا، تو دم کرنا کوئی ایسا بڑا کام نہیں ہے جس میں آپ کی کوئی زیادہ انرجی لاس ہو رہی ہے، تو دم کرنے پر اجرت نہ لیں، باقی لکھنے پر، تعویذ پر اور نقش وغیرہ پر آپ اجرت لے سکتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ چلیں آج کے اگلے سوال کو لیں گے، اور یہ پوچھنے والے ہیں جناب ساجد صاحب بھوپال سے۔ پوچھتے ہیں کہ آج کل دیکھنے میں آیا ہے کہ پہلے لڑکی کا نکاح کر دیتے ہیں اور پھر 2 مہینے بعد لڑکی کی وداعی کی جاتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، یہ کبھی بھی نکاح ہوگا تو صرف لڑکی کا نہیں ہوگا، لڑکی اور لڑکے دونوں کا نکاح ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو 2 مہینہ ہو یا 6 مہینہ ہو، تو یہ طریقہ ٹھیک ہے، ایک پہلے نکاح ہو جاتا ہے کسی مصلحت کے تحت، اور اس کے بعد چند دنوں کے بعد آپس گھر والوں کے باہم رضامندی سے وداعی ہوتی ہے۔ تو اگر کسی مصلحت کے تحت کرتے ہیں تو بالکل جائز اور درست ہے۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی یوں ہی ہوا تھا، مکہ شریف میں نکاح ہوا اور وداعی مدینہ شریف میں ہوئی تھی، اور اگر اس سنت پر عمل کرنے کی نیت سے ہے تو
سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب آپ کو ملے گا. تو ایسا کرنا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی عالم. اگلے سوال کو لیں گے. یہ مہتاب خان صاحب پرتاپ گڑھ سے. وہابی گمراہ بد مذہب کے گھر رشتہ کرنا کیسا ہے؟ غالباً اس کا جواب پچھلے نشست میں بھی دیا تھا. دیکھیں جب آپ نے کلیئر کر یہ جو بھی آپ نے نام ذکر کیے ہیں یہ سب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی شان میں ان کے اکابر کی طرف سے گستاخی ثابت ہے اور یہ ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں. جب یہ صورت حال ہے، جب وہ ہمارے نبی اور کے نہیں ہیں، ان کے وفادار نہیں، تو پھر ان کے وہاں کھانا پینا رشتہ کرنا بھی جائز نہیں ہے. پچھلے سیشن میں یہی کہا تھا کہ ہمارا کسی سے بھی تعلق ہو اس کا ایک ہی معیار ہمارے نزدیک ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت محبت نہیں تو پھر ان کے وہاں کوئی بھی پروگرام کرنا رشتہ کرنا جائز اور درست نہیں ہے. واللہ تعالی عالم. اگلے سوال کو لیں گے اور یہ پوچھنے والے ہیں جناب محمد عمران منصوری صاحب بھوپال سے. پوچھتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر کیا کیا پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک روایت ثابت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص دعا پڑھا کرتے تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا سے فارغ ہوتے تو سر پر ہاتھ پھیر کر یہ دعا پڑھتے تھے کہ بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن. تو یہ دعا اگر آپ کو یاد ہو جائے تو آپ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اس کے علاوہ سر پر ہاتھ رکھ کے آپ یا قویو یا قویو یا قویو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. بہت سے لوگ یا نورو یا نورو یا نور بھی پڑھتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک دعا پڑھنا ثابت ہے تو اتنا تو ثابت ہو گیا کہ آپ دعا پڑھ سکتے ہیں. اب اس کے جو دعا حدیث پاک میں وہ پڑھتے ہیں تو سبحان اللہ، اور یہ نہیں یاد ہے تو اس کے علاوہ جو بھی وظیفہ پڑھتے ہیں پڑھ سکتے ہیں. یا قویو اللہ رب العزت کا نام ہے اور نام کی ایک تاثیر ہوتی ہے، اس سے دل بھی مضبوط ہوتے ہیں، ذہن بھی مضبوط ہوتا ہے. یا نور یا اللہ کی صفت، یہ بھی اللہ کے اسماء میں سے ہے، تو اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی عالم. چلے اگلے سوال کو لیں گے آج کے، اور یہ پوچھنے والے ہیں جناب محمد عزیر صاحب چاندہ میٹا سے. عزیر صاحب چاندہ میٹا سے پوچھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کچھ میسیج سینڈ کیے جاتے ہیں، جیسے آج قرآن پاک کو 1441 سال ہو گئے، یہ میسیج 12 لوگوں کو بھیجو دل کی مراد پوری ہوگی. یا پوچھتے ہیں کہ کسی کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی اور اس میسیج کو اتنے لوگوں کو بھیجو وغیرہ وغیرہ. جی بالکل، ایک زمانے سے ایک میسیج اس طرح سے چل رہا ہے کہ آج قرآن پاک کو اتنے سال ہو گئے ہیں اور آپ اس کو آگے بھیجیں دلی مراد پوری ہوگی. یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں خواب میں فلاں کو زیارت ہوئی، آقا نے فرمایا کہ یہ میسیج اتنے لوگوں کو فارورڈ کرو. پھر نیچے ایک نوٹ بھی لگ رہا تھا، خبردار اس کو کوئی ہلکے میں نہ لے یا غلط نہ سمجھے ورنہ ایسا ہو جائے گا. سب سے پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں بھائی، آپ کو یہ کیسے پتہ لگ گیا کہ قرآن پاک کو نازل ہوئے 1441 سال ہو رہے ہیں؟ آپ کو کس نے بتایا؟ کس حدیث پاک کس آیت سے ثابت ہے کہ اتنے سال ہو رہے ہیں؟ ابھی ہمیں سنتے سنتے 10 سال ہو گئے ہیں اور وہ جب سے ہو رہا ہے کہ اتنے سال ہو گئے ہیں. اور اگر بہت پرانے زمانے سے اس کو مانے تو پرانے زمانے میں موبائل ہی نہیں تھا، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اتنے لوگ کو فارورڈ کریں، یعنی یہ اس وقت ایجاد ہوا ہے جب بھی موبائل وغیرہ کے استعمال ہمارے درمیان آ چکے ہیں. اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور کچھ حکم دیتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ میسیج اتنے لوگ کو فارورڈ کر دو ورنہ ایسا ہو جائے گا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے آپ کو میسیج فارورڈ کرنے کہیں گے، آپ خود سوچیں یہ کہاں تک پہنچی ہوئی بات ہے. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ انسان خود اپنے عقل و شعور سے سوچے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کتنی غلط بات ہے. بس یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی میسیج کی تحقیق نہیں کرتے، کہاں سے آیا کیسا آیا ہے، بس یوں اٹھایا دیکھا کہ ہاں اس میں تو بہت ایزی ہے، 12 لوگ کو بھیج دیں گے، ابھی دلی مراد پر ہو جائے گی، فٹافٹ 12 لوگ کو بھیج دیا. بہت سے 12 کیا 1200 کو بھی بھیج دیتے ہیں لیکن کوئی مراد پوری نہیں ہوتی ہے. کیونکہ اتنا آسان ہو جاتا تو پھر ہمیں ذکر و اذکار عبادت دعاؤں وغیرہ کا حکم ہی نہیں ہوتا. تو گزارش کروں گا کہ دین کے معاملے میں تھوڑا سا سینسیٹیو ہو جائیں
اور کچھ غور و فکر کر لیں کہ آپ کیا سینڈ کر رہے ہیں اور آپ کو کیا سینڈ کرنا چاہیے نہیں سینڈ کرنا چاہیے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک گناہ کی بات سینڈ کر دیتے ہیں اور آپ نے تو سینڈ کر دیا، اب وہ رکے گا نہیں سلسلہ، وہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ آپ قبر میں چلے گئے، لیکن وہ گناہ والا میسیج سینڈ ہوتا رہ رہا ہوتا ہے اور اس کا وبال، اس کا گناہ آپ کو قبر میں بھی ملے گا۔ تو برائے مہربانی اپنے لیے کوئی ایسا کام نہ کر جائیں کہ آخرت تک اس کا آپ کو عذاب کو بھگتنا پڑے۔ تو کوئی بھی میسیج سینڈ کرنے سے پہلے غور کر لیں، دینی میسیج ہو، کنفرم معلوم ہو تو آگے سینڈ کریں، کنفرم نہ ہو تو علماء کرام سے رابطہ کر لیں، ان سے کنفرم کرا لیں، اگر وہ کہیں کہ یس تو پھر آپ اس کو آگے سینڈ کریں، اور آگے سینڈ کرتے جائیں گے تو ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اور اگر گناہ کا میسیج سینڈ کریں گے تو جہاں تک سینڈ ہوگا اتنا گناہ آپ کو بھی ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی عالم۔ اگلے سوال کو لیں گے اور یہ پوچھنے والے ہیں جناب محمد عارف جمال اتاری صاحب، کوئی ٹمبر، پتہ نہیں کہاں سے، تمل ناڈو سے پوچھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، تمل ناڈو سے انہوں نے سوال کیا کہ بینک میں نوکری کرنا کیسا، اگر کر سکتے ہیں تو کون سی فیلڈ میں کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، بینک میں کچھ جائز کام بھی ہیں، کچھ ناجائز کام بھی ہیں۔ جیسے لوگوں کا پیسہ وہاں رکھنا بالکل جائز ہے سیکیورٹی کے طور پر، اسی طرح کسی کا اکاؤنٹ کھلوانا، کسی کو پیسہ پرووائڈ کرنا اور بہت ساری چیزیں ہیں بالکل جائز ہے۔ وہاں جو ناجائز کام ہوتے ہیں وہ یہ کہ کسی کو سودی انٹرسٹ دیں، اس کی لکھا پڑھی کرنا، پھر اس کی ویریفیکیشن کرنا، پھر آپ منتھلی اس کو پرووائڈ کرنا۔ تو جو سودی کام ہوں گے، سود والے کام ہیں، ان سے اس فیلڈ میں نہ رہ کر آپ کے ذمے دیگر کوئی کام ہے اگر، تو اس کام کو آپ بخوبی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس ایک چیز کا لحاظ رکھ لیں گے تو بینک کی نوکری کرنا بالکل جائز اور درست ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ ایک سوال اور لیں گے اور یہ جناب سید فیضان علی صاحب چھندواڑہ سے، یہ پوچھتے ہیں کوئی شخص ایک پیر صاحب سے مرید ہو گیا نہ چاہ کر کے، لیکن اب ان سے مریدی نہیں رکھنا اور کسی اور شخصیت سے اس کے نظر میں بہتر ہیں، تو وہ کیا ان سے بیعت ہو سکتا ہے؟ پہلے کی بیعت توڑ کر جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیں، اس سلسلے میں ہمارے فقہاء کرام نے صاف طور پر یہ لکھا ہے کہ ایک شخص کے جس طرح دو باپ نہیں ہو سکتے، اس طرح ایک شخص کے دو پیر نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ نے کسی جامع شریعت جو واقعی از روئے شرع پیر ہوں، جن کے اندر پیر ہونے کی شرائط پائے جا رہے تھے، ان سے آپ مرید ہو گئے، اب اگرچہ ان سے بہتر آپ کو کوئی نظر آتے ہیں اور ان سے زیادہ متاثر کن شخصیت ہے کوئی، تو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ ان سے بیعت توڑ کر ان سے بیعت ہو جائیں۔ آپ ان سے متاثر ہیں، ان سے آپ فیض لینا چاہتے ہیں، تو اس کا بہت آسان طریقہ شریعت نے رکھا کہ آپ ایک سے مرید ہو جائیں اور اس کے بعد آپ جس سے بھی متاثر ہیں اس سے طالب ہو جائیں۔ جب آپ ان سے طالب ہو جائیں گے تو ان سے بھی آپ کو فیضان ملے گا۔ تو اپنے پیر اگر وہ جامع شریعت ہیں، عذر شرع جو پیر کے تقاضے ہیں وہ پورے کرتے ہیں، تو انہی سے مرید رہیں، اور جن سے بھی آپ متاثر ہیں آپ ان سے بیعت ہو جائیں۔ اور بیعت کے لیے ضروری نہیں کہ ایک سے ہو گئے تب دوسرے کے نہیں، آپ ایک کے علاوہ ہزاروں سے طالب ہو سکتے ہیں، مرید ایک سے، طالب انیک سے بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح باپ ایک ہی ہوگا اور چاچا انیک ہو سکتے ہیں، تو اسی طرح پیر ایک ہی رکھیں اور طالب جس سے چاہیں ہو سکتے ہیں۔ ہاں، پیر صاحب اگر جامع شریعت پیر نہیں ہے اور بعد میں آپ کو پتہ لگا تو پھر بالکل ایسے پیر صاحب کی مریدی میں آپ نہیں، آپ ان سے توڑ کر جو جامع شریعت پیر ہوں ان سے مرید ہو جائیں۔ واللہ تعالی عالم۔ ایک سوال ہے ہمارے سید فیضان علی صاحب کا چھندواڑہ سے، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ دعوت اسلامی تحریک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کچھ سنی ہیں جو ان کے خلاف ہمیشہ بولتے ہیں اور رد کرتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں، آپ نے پوچھا ہے کہ میرا کیا خیال ہے، تو میرا خیال دعوت اسلامی کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ ایک مذہب حق اہل سنت والجماعت کی عمدہ تحریک ہے اور اس کے کام مسلک اعلیٰ حضرت کے موافق ہے، اور حقیقت جانیے کہ تبلیغی میدان میں اگر دیکھیں ہم تو تبلیغی میدان میں ان سے بہت زیادہ کام ہمارا ہوا ہے، ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہوتا رہے گا۔
خاص طور سے وہ کام آپ دیکھیں کہ ان کے عروج سے تبلیغیوں کا زور ٹوٹا ہے۔ تبلیغی کیا کرتے تھے، گھر گھر جا کر، گلی گلی جا کر لوگوں کو لیتے تھے اور جماعت میں لے جاتے تھے، اور اس کے بعد 40 دن کے بعد جب آتے تھے تو وہ تمام چیزیں جو جائز کہتا تھا اس کو شرک و بدعت کہتے تھے۔ انہوں نے ان کا توڑ انہی کے انداز میں کیا، مدنی قافلے نکالے ہیں، بندوں کو لے گئے، ان کی اصلاح کی اور ان کی رہنمائی کی ہے، اور اس طرح سے بے شمار ان کے کام ہیں جو واضح طور پر ہماری صحیح رہنمائی کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہاں، کچھ نظریاتی کچھ اختلاف ہو جاتے ہیں، فروعی اختلاف، عقائد میں نہیں، عقائد تو الحمدللہ درست ہیں، فروعی اختلاف ہوتے ہیں، تو فروعی اختلاف کی بنیاد پر ہم کسی کو مورد الزام بھی نہیں ٹھہرا سکتے، ان کے اپنے دلائل ہوتے ہیں، اس دلائل کے پیش نظر یہ کام کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو فروعی اختلاف میں ان سے کوئی مسئلہ ہے تو بیٹھ کر ڈسکس کر لیں، ورنہ ان کو اپنا کام کرنے دیں۔ اگر اچھا لگتا ہے تو سراہیں، نہیں اچھا لگتا تو خاموش رہیں، کم سے کم جو کام کر رہا ہے اس کو کام کرنے دیں۔ ابھی آپ دیکھیں ان کے ایک دینی تعلیم فروغ کے حوالے سے گھر گھر کیا ہے، جامعۃ المدینہ عالم کورس کے حوالے سے شروع کیا، پھر چھوٹے بچے جو مسجد مکتب جاتے تھے، صحیح تعلیم نہیں تو ان کے لیے مدرسۃ المدینہ کھول دیا، اسی طرح ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر دارالمدینہ کا ان کو آغاز کیا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو لوگوں کو، مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے FORG کے نام سے انہوں نے ایک اور اپنی شاخ بنائی ہے، جس میں وہ کہیں باڑھ آتی ہے تو وہاں مدد کو جاتے ہیں، کہیں قحط آتا ہے وہاں، اس طرح کے ان کے دینی خدمات ہیں۔ کتب کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کے رسائل کو آسان انداز میں چھاپ رہے ہیں، دیگر اہل سنت والجماعت کی کتابوں کو چھاپ رہے ہیں، تو کام الحمدللہ ان کا بہت عمدہ ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم سے ہو سکے تو ان کا سپورٹ کریں، اور اگر کچھ نظریاتی اختلاف ہے تو بیٹھ کر ڈسکس کر کے ختم کریں۔ البتہ مجمع عام میں جا کر ان کو برا بھلا کہہ کے، لوگوں کو ان سے بدظن کر کے آپ اہل سنت والجماعت کا نقصان کریں گے۔ باقی رہا جو لوگ رد کرتے ہیں یا ہمیشہ خلاف کہتے ہیں تو یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، ہم نہ ان سے کوئی ذاتی دشمنی ہے، نہ ان کو ہم بس اتنا مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ کوئی نظریاتی اختلاف ہے بیٹھ کر بات کر لیں، اور اس کے علاوہ بھی نہیں مانتے ہیں تو ان کے لیے ہم ان کو حال پہ چھوڑتے ہیں، ہم اپنا کام جاری رکھیں گے، کام جاری رہے گا۔ حافظ ملت سرکار فرماتے تھے کہ ہر مخالفت کا جواب کام ہے، کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عزوجل غیب سے مدد شامل ہوگی۔ واللہ تعالی عالم۔ ایک اور سوال ہے، اگلے سوال کو لیتے ہیں، اور یہ پوچھنے والی ہے کوئی ہماری بہن رابعہ شیخ بیتول سے۔ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کسی وظیفے قرآن پاک کی صورت آیت کا ورد کر رہی ہیں جس کی مدت 40 دن کی، اب انہیں بیچ میں حیض آئے تو وہ کیا کریں؟ دیکھیں، جو مخصوص ایام ہوتے ہیں خواتین کے، اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک کی کوئی آیت بطور تلاوت کرنا منع ہے، لیکن بطور وظیفہ آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں۔ جیسے آپ کوئی وظیفہ کر رہی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو اس آیت کو دعا کی نیت سے، وظیفے کی نیت سے کنٹینیو رکھ سکتی ہیں۔ خلاصہ کیا ہوا کہ آپ اپنا وظیفہ جاری رکھیں، اور ان ایام میں جب آئیں گے تو اس میں تلاوت کی نیت نہ رکھیں، وظیفے کی نیت سے آیت پاک پڑھ سکتی ہیں اور اپنا وظیفہ جاری رکھ سکتی ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ اگلے سوال کو لیں گے، اور یہ پوچھتے ہیں توفیق خان صاحب اندور سے، پوچھتے ہیں کہ اگر پہلی رکعت میں سورت ملانا بھول گئے تو نماز کیسے مکمل کریں گے؟ دیکھیں، آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو پہلی رکعت میں سورت ملانا بھول گئے، اب آپ کو کہاں یاد آیا؟ اگر رکوع میں گئے، یاد آ گیا تو آپ رکوع سے اٹھیں، وہاں پر سورت ملائیں، اگین رکوع کریں، اس کے بعد آخر میں سجدہ صاف کریں گے۔ لیکن اگر مان لیجئے رکوع ہو جانے کے بعد آپ کو یاد آیا، جیسے رکوع سے سر اٹھائے، یاد آ رہا ہے کہ یار سورت تو ملایا نہیں ہم نے، سجدے میں یاد آ رہا ہے، تو اب آپ کو ریٹرن نہیں جانا ہے، بلکہ نماز آگے کنٹینیو رکھیں گے اور آخر میں سجدہ سہو کر کے نماز کو مکمل کریں گے۔ یہ طریقہ کار ہے، واللہ تعالی عالم۔ چلیں اگلے سوال کو لیں گے، اور یہ پوچھنے والے ہیں جناب نوشاد احمد صاحب
چاندہ میٹا سے پوچھتے ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے کیا عمل کریں، جواب عنایت فرما دیں۔ دیکھیں نظر بد سے بچنے کے لیے بہت سارے عمل ہیں۔ ایک یہ کہ آپ روزانہ فجر کی نماز پڑھیں، نماز کے بعد 3 بار درود پاک شروع میں، 3 بار آخر میں، اور 1 بار آیت الکرسی پڑھ کر ہاتھوں میں دم کر کے پورے بدن پر پھیر لیں۔ یہی عمل بعد نماز مغرب کریں، مغرب کی نماز پڑھ کے 3 بار آگے پیچھے درود شریف، پھر آیت الکرسی پڑھ کر پورے بدن پر دم کر لیں۔ صبح پڑھیں گے شام تک حفاظت ہوگی، شام کو پڑھ لیں گے پوری رات بھر حفاظت رہے گی۔ یہ چیز آپ اپنے بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، بچوں پر بھی دم کر دیں، گھر پہ دم کر دیں، تو اس سے نظر بد سے محفوظ رہیں گے، ایک عمل۔ دوسرا یہ کہ جیسے بچے ہیں نظر لگ جاتی ہے ان کو، تو انہیں بھی ان پر آیت الکرسی والا وظیفہ، اس کے علاوہ سورہ فلق اور سورہ ناس، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں آیتوں کو بھی تلاوت کر کے ان کے اوپر دم کر کے نظر بد سے بچایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سورہ فاتحہ، یہ اس کو جس نیت سے پڑھا جائے، اگر آپ نظر بد سے بچنے کی نیت سے پڑھتے ہیں تو نظر بد سے بچنے کی نیت سے پڑھ کر دم کر لیں، بچہ ہے تو بچوں پر دم کر دیں، اس سے بھی ہو جائے گا۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ نظر بد سے بچنے کے لیے ہمارے ہاں ٹیکا لگایا جاتا ہے کالا، سر پر یا تھوڑی پر ہی لگانا کیسا ہے؟ تو یہ ٹیکا لگانا مباح ہے، یعنی لگا سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ چلیں اگلے سوال کو لیں گے، اور یہ پوچھنے والے ہیں جناب نوشاد احمد صاحب چاندہ میٹا چھندواڑہ سے۔ پوچھتے ہیں کہ اولاد کو اچھا علم و تربیت دینے کے لیے ہم کیا کریں؟ دیکھیں بچے کی اچھی تربیت کے لیے سب سے پہلی اور لازمی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کا ماحول پہلے اچھا بنائیں۔ اگر آپ اس کو دینی تربیت دینا چاہتے ہیں تو پہلے گھر کا ماحول آپ دینی بنائیں گے، کیونکہ بچہ ہمارے سکھانے سے زیادہ اپنے سے جو اطراف میں دیکھتا رہتا ہے اس سے وہ سیکھتا ہے۔ سب سے پہلا کام اپنے گھر کا ماحول دینی بنائیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو چیزیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ وہ سیکھے تو آپ پہلے اسے کریں۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نماز پڑھنے لگ جائے تو آپ کو نماز کی پابندی کرنی پڑے گی۔ آپ چاہتے ہیں بچہ اٹھے نماز پڑھے ہوئے قرآن کی تلاوت کرے تو آپ کو نماز پڑھ کے بعد تلاوت کرنا پڑے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ماں باپ کا فرما بردار ہو تو آپ کو پہلے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنی پڑے گی۔ چاہتے ہیں کہ بچہ آپ کا اچھے ادب کے ساتھ گفتگو کرے، ادب کے ساتھ سلام کرے، دعا کرے، تو سب سے پہلے آپ کو گھر میں ایک دوسرے سے ادب کے ساتھ گفتگو کرنی پڑے گی۔ ادروائز اگر آپ اس کو تعلیم دے رہے ہیں کہ بیٹا بلوں کو سلام کرتے ہیں، ادب سے گفتگو کرتے ہیں، اور دوسرا خود آپ کا عمل اس کے خلاف ہے، تو بچہ آپ کے عمل سے زیادہ سیکھتا ہے، اس سے کم سیکھتا ہے۔ یہ ہو جانے کے بعد اب آپ خود اس کی شروع میں بچہ ہے تو اس کے والدہ کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو کوشش کریں کہ بچہ ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کو نعت پاک سنائیں، قرآن کی تلاوت سنائیں، اور جب تھوڑا شعور والا ہو جائے تو اس کو بزرگوں کے واقعات سنائے جائیں۔ اور کبھی بھی بچوں کو بھوت پریت کی کہانی کبھی نہ سنائے جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کے دماغ میں ایک ڈر سا بیٹھ جاتا ہے اور پھر وہ ڈر دھیرے دھیرے اس کا بڑھتا رہتا ہے۔ خیر ابھی تو ایسا بچے بہت ٹرینڈ ہو رہے ہیں، اب بھوت وہ بھی نہیں سمجھتے ہیں، لیکن پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا، اور یہ چیز دل میں بیٹھ جاتی ہے تو بچہ میں اس سے آپ اس کو توکل کی کہانی سنائے، اللہ کی مدد کی کہانی سنائے کہ بندے نے ایسا کیا تھا، اللہ کی مدد ایسی آئی تھی۔ بچپن کی کہانی جو ذہن میں بیٹھ جاتی ہے بہت دنوں تک کام رہتی ہے۔ یعنی اس کو ڈیئرنگ والی چیزیں بتائیں، نہ کہ اس کو فیئرلیس بنائیں، آپ اس کو ڈر والا بنا دیں۔ اس کے علاوہ جب تھوڑا سا اور بڑا ہونے لگ جائے تو اس کو اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ضرور دیں، قرآن سکھائیں اور کچھ ضروری بنیادی باتیں بھی سکھائیں اس کو۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ مسجد میں اس کو بھیج دیا اور وہاں گیا اور حضرت نے سبق سنا، سبق دے دیا اور ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ بعد میں آگے چل کے بگڑتا بھی تو ہم کہتے ہیں حضرت اس کو دینی تعلیم دی تو تھی، کیا دیا تھا؟ قرآن پاک پڑھنا سکھایا تھا۔ دیکھیں قرآن پاک سے اس نے کیا سیکھا، اس کو تو یہ بھی نہیں معلوم پڑا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے ہمارے لیے۔ تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو بتائیں کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، اللہ پر کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ پھر آپ اس کو بتائیں کہ فرض نماز میں کیا ہے، غسل میں فرض کیا ہے وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں بتانا آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ البتہ یہ اور ہے کہ ہم نہیں بتائیں تو آپ کسی عالم صاحب سے رابطہ کروا دیں، ان سے رابطے میں رہیں،
تو اس طرح سے اس کو بنیادی ضروری تعلیم دینا بھی آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اگر یہاں کوتاہی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو آخرت میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور یہ تمام تر مراحل یہ ایسا نہیں ہے کہ بس اب جیسے بچہ کچھ سمجھ لگا تو ساری چیزیں ایک ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ سکھائیں گے، اور اس کے لیے بہت ساری بکس آتی ہیں۔ ایک فن تعلیم و تربیت ایک بڑی اچھی کتاب ہے اس حوالے سے، اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ لکھا ہے، بچہ اس عمر کا ہو جائے تب یہ کرایا جائے، یہ عمر یہ کرایا جائے، تو اس کا بھی مطالعہ کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل بہت بہتر ہوگا۔ واللہ تعالی عالم۔ چلیں ایک سوال کو اور لیں گے، اور یہ پوچھنے والے ہیں جناب احمد علی صاحب ناگپور سے۔ اگر بے شمار نمازیں قضا ہو تو انہیں کیسے ادا کریں؟ دیکھیں، نمازوں کو ادا کرنے کا وہی طریقہ ہے جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں، البتہ یہ کہ بہت زیادہ نمازیں ہیں تو اس میں کچھ تخفیف شریعت کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ آپ الحمدللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھنے کے بعد اس میں ایک چھوٹی سی سورت پڑھ لیں، چھوٹی سی سورت پڑھنے کے بعد چھوٹی سورت پڑھ لیں، جیسے کہ آپ نے انا اعطینا پڑھ لی، والعصر پڑھ لی، اس کے بعد رکوع میں جائیں ایک بار تسبیح پڑھ لیں، سجدے میں جائیں ایک بار تسبیح پڑھ لیں، اتحیات میں صرف اتحیات پڑھیں، اور درود شریف میں اللہم صلی علی محمد یہ پڑھ لیں اور سلام پھیر دیں۔ تو اس طرح سے تخفیف کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ کو سب پڑے گا، 1 بائی 1 تمام نمازیں ادا کرنی پڑے گی۔ تو کچھ رعایت ہے، اور کوشش یہ کیا کریں کہ جو بڑی راتیں آتی ہیں، شب برات ہے جس میں ہم جاگا کرتے ہیں، تو نوافل کی جگہ اس میں قضا نمازیں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال اور پوچھا ہے محمد جابر صاحب نے، یہ پوچھتے ہیں کہ ایک صاحب ہمارے پاس فاتحہ کے لیے تبرک رکھ کر چلے گئے ہیں اور بہت دن ہو گیا آئے نہیں ہیں، تو اس تبرک کا ہم کیا کریں؟ تو دیکھیں، وہ جو آپ کے پاس تبرک رکھ کے گئے ہیں، اگر تبرک ایسا ہے کہ اس کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے، کئی سال بھی خراب نہیں ہوگا، تو آپ اس کو محفوظ رکھیں اور اس صاحب کا آنے کا انتظار کریں، یا پھر آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ وہاں مل سکتے ہیں تو وہاں جا کے تلاش کر لیں۔ اگر ایسا ہے کہ وہ جلد از جلد خراب ہو جائے گا، اور عموماً تبرک میں ایسی چیزیں شامل ہوتی ہیں، تو اگر آپ کو لگے کہ خراب ہو جائے گا تو ان صاحب کی طرف سے آپ اس کو صدقہ کر دیں، اور یہ نیت رکھیں کہ اگر کبھی آ تو ہم ان کو اتنا انتظام کر دیں گے۔ اب وہ صاحب آ جاتے ہیں، اب ان کو بتا دیجئے ہم نے آپ کی طرف صدقہ کر دیا، اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی ثواب، آپ کو بھی ثواب، نہیں راضی ہوتے ہیں تو آپ ان کو اتنا پیسہ دے دیجیے گا، لیکن جب خراب ہونے والا ہو تو آپ ان کو ان کی طرف سے صدقہ کر دیں۔ واللہ تعالی عالم۔ چلیں آخری سوال لیں گے آج کا، اور یہ پوچھنے والے ہیں جناب حیدر علی صاحب، جناب عمران علی صاحب حیدرآباد سے، پوچھتے ہیں کہ حضرت آج کل بہت سے لوگ اپنے مرحومین کی قبر پر جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد موبائل فون سے قرآن کی تلاوت لگا دیتے ہیں، تو کیا موبائل فون سے قرآن کی تلاوت لگا دینے سے مرحوم کو ثواب پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ تو دیکھیں میرے بھائی، ہم جو مرحوم کو ثواب پہنچاتے ہیں وہ کس چیز کا، کہ جب ہم نے کوئی نیک عمل کیا، اللہ نے اس پر ہم کو ثواب دیا ہے، تب ہم اس کو ثواب کو ایصال کرتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں ایصال ثواب، یعنی ثواب کو پہنچانا۔ اور ثواب ہمیں کب ملتا ہے؟ جب ہم کچھ پڑھیں گے۔ تو اگر ہم نے وہاں جا کر قرآن پڑھا، درود شریف پڑھی، ذکر کیا، اس پڑھنے پر اللہ نے جو ہم کو ثواب دیا ہے، ہم اس کو اپنے مرحوم کو ایصال کریں گے۔ اب ہم وہاں گئے، ہم نے کچھ پڑھا تو ہے نہیں، تو جب ہم پڑھا ہی نہیں تو ہم ایصال کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں، باقی رہا مسئلہ یہ کہ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر موبائل سے آپ نے قرآن کی تلاوت کی تو یہاں رحمتوں کا نزول ہوا ہے، مرحوم کا تھوڑا سا فائدہ، لیکن آپ اس کو ایصال کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اور دوسری چیز دیکھیں کہ یہ جو طریقہ ہے مسلمانوں کے طریقہ جو عام رائج ہے اس کے خلاف ہے۔ مسلمان طریقہ کیا رائج ہے؟ وہاں جاتے ہیں، کھڑے ہو کر فاتحہ قرآن وغیرہ کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو ایصال کرتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ ہٹ کر چل رہے ہیں اور مسلمان اس کو پسند نہیں کریں گے، اور ہمارے لیے اصول یہ کہ
مسلمان جس کو اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہوتا ہے. ما رأى المسلمون حسن فهو عند اللہ حسن. تو اس طریقۂ کار کو ایک مسلمان پسند نہیں کرے گا. اس طرح سے ایصال، وہ خود بھی نہیں سمجھتا کہ ایصال ثواب ہے. تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ اس طریقے پر نہ جائیں، بلکہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں تو خود پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے تو کسی عالم صاحب کو، قاری صاحب کو لے جائیں اور وہاں ایصال ثواب کروا لیں. واللہ تعالی عالم. چلے الحمدللہ آج ہمارا تمام سوالات بھی لے چکے ہیں اور پروگرام بھی تقریباً وقت بھی ہو چکا ہے. بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہماری اس نشست کو قبول فرمائے اور تمام سننے والے ناظرین ناظرات کو سلامت رکھے. پروردگار مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے اور ایمان پر زندگی، ایمان پر خاتمہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سج گئی دوستو بزم نوری، ہم دلوں کو سجائے ہوئے ہیں. آج موسم آج موسم ہے کتنا سہانا، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں.